السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعنا فتى يقول له إبراهيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم احسان عظیم ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بابرکت دن، بابرکت موقع، بابرکت مجلس، بابرکت محفل، بابرکت جگہ اور بابرکت لوگوں کے درمیان بیٹھ کر ایمان کے اندر جلا بخشنے، ایمان کے اندر تازگی پیدا کرنے، ایمان کے اندر حلاوت پیدا کرنے، ایمان کے اندر سلامتی پیدا کرنے، ایمان میں اضافے کی فکر کرنے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی باتیں سننے اور سمجھنے کی مہلت اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. انسان دنیا کے اندر بہت ترقی کر گیا. اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر خلیفہ بنایا، دنیا کے اندر اپنا نائب بنایا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. ہم نے انسان کو اپنا نائب بنایا. حالانکہ انسان سے طاقت میں بہت بڑے جانور ہیں،
جسامت میں بھی بڑے جانور ہیں، عقل میں بھی بڑے جانور ہیں، قوت میں بھی بڑے جانور ہیں۔ ہاتھی بہت بڑا جانور، اونٹ اور زیبرا اور مچھلیاں بڑے جانور ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ نے انسان کو بڑا بنایا، انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ جب سے آدم علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں تب سے انسان ترقی کرتا جا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے کے بعد اب یہ گھوڑا، یہ خچر، یہ ہاتھی، یہ اونٹ، یہ سب آتے گئے، لیکن ان لوگوں نے کوئی ترقی نہیں کی۔ جو گھوڑا جہاں ہے آج بھی وہی ہے، مچھلی جہاں ہے آج بھی وہی ہے، کوئی محل نہیں ہے اس کا، وہی سمندر، وہی ندی، وہی تالاب، وہی پانی، وہی کنواں۔ ہاتھی جہاں ہے جنگل میں ابھی بھی وہی ہے، کوئی بڑی عمارت اس نے نہیں بنایا۔ انسان ترقی کر گیا، اتنا ترقی کر گیا انسان، اتنا ترقی کر گیا کہ جدید ٹیکنالوجی کی ایجادیں رفتہ رفتہ موقع پر موقع، آپ بات کریں گے تو فون جواب دے گا، آپ بات کریں گے تو روبوٹ جواب دے گا، آپ بات کریں گے تو مشین جواب دے گی۔ آپ کتنی دور پھرے ہیں، آپ کا موبائل، آپ کی گھڑی آپ کو بتائے گی کہ آپ کتنے قدم آپ چلے ہیں، اتنا پسینہ آپ کا نکلا ہے، آپ کا لوکیشن یہ ہے۔ اگر کوئی چپ اپنی گاڑی میں لگا کے چھوڑ دے تو پتا چلے گا ڈرائیور گاڑی کہاں کہاں لے کر گیا، بچے کہاں کہاں لے کر گئے۔ کسی کے پاس موبائل ہے، سم ہے، تو اس کو ٹریک کر کے دیکھ لیا جاتا ہے کہ وہ کہاں ہے، کیا ہے۔ پولیس والوں کا کام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عقل اور فہم اور فراست عطا فرمائی، اور اللہ نے انسان کو ترقی کا بھی موقع دیا۔ پہلے زمانے کے دور سے اب کے زمانے میں دیکھیں تو زمین و آسمان کے اگر اس کے مقابلے میں تو اور چیزیں اگر کہتے تو اتنا زیادہ فرق ہے دنیا کے اندر۔ جب اللہ نے مجھے اور آپ کو ایسی عقل اور فہم اور فراست دی ہے تو ہمیں اس معاملے پر غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے۔ قرآن کریم نے حکم دیا افلا يتدبرون القرآن، تو قرآن میں غور و خوض کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کریم میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے حکم دیا، اور انسان کو اللہ کی قدر کرنے کے لیے، اللہ کی نعمتوں کو جاننے کے لیے کسی پہاڑ پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں، زمین کے تہہ میں جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ انسان کا وجود ایک بہت بڑی نشانی ہے، انسان کے قدر و قامت بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی۔ موجودہ حالات میں نوجوان نسل کے عملی تقاضے، موجودہ دور میں، آج کل کے معاشرے میں، آج کل کے دنوں میں، حالات میں، نوجوان جو بڑھتی عمر میں، جو بڑھتی جوانی میں، ان کو کیا کرنا چاہیے، ان کو کیا فکر کرنی چاہیے، ان کے تقاضے کیا ہونے چاہیے، آج یہ عنوان ہے۔ جوانی کی عمر میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو نبی بنایا۔ سمعنا فتى يذكر، یہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔ يقول له إبراهيم، حضرات انبیاء علیہ السلام کو 40 سال کے بعد اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ چالیس سال چونکہ انسان اپنی مکمل عقل کو پہنچتا ہے، فیصلہ کرنا، ڈیسیژن لینے اور کرنے میں اس کے اندر اعتدال آ جاتا ہے،
اسی لیے 40 کا عدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی نبوت سے ذکر فرمایا۔ نوجوان جو بالغ ہونے سے لے کر یا بالغ تو نہیں ہے لیکن جن کے اندر دور اندیشی ہے کتابوں کے پڑھنے سے، لٹریچر کے پڑھنے سے، سپلیمنٹ کے پڑھنے سے، کہانیاں اور ناول قصے پڑھنے سے یا بیانات کے سننے سے، تو نوجوان بچوں کے لیے غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت جیسی ذمہ داری، حکمت جیسی ذمہ داری، آسمانی کتاب جیسی ذمہ داری اللہ نے جوانی کے عمر میں انبیاء علیہ السلام کو سونپا ہے۔ انسان کو جو کچھ کرنا ہے وہ جوانی کی عمر میں ہی کرنا ہے۔ بڑھاپے کی عمر میں اس کا لطف لینا ہے یا اس کا پھل دیکھنا ہے یا اس کا ثمرہ دیکھنا ہے یا اس کا اجر دیکھنا ہے یا اس کا نتیجہ دیکھنا ہے۔ بڑھاپے کی عمر میں جوانی کی سوچ رکھنے سے بھی کیا فائدہ ہے؟ بڑھاپے کی عمر میں جوانی کی سوچ اگر رکھ بھی لے تو انسان محنت و مشقت نہیں کر سکتا۔ محنت اور مشقت کرنے والی عمر جوانی کی عمر ہے۔ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى۔ اصحاب کہف کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، ان کا پختہ ایمان، ان کا پختہ عقیدہ، ان کا پختہ اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا، جوانی کی عمر میں ہی 1 5 6 7 نوجوانوں نے اپنے ایمان کے خاطر، اپنے عقیدے کے خاطر، اپنے رب کے خاطر سب کچھ کو چھوڑ کر رات میں پناہ لینا گوارا کیا، ایمان کا سودا کرنا گوارا نہیں کیا۔ اس لیے اللہ نے قیامت تک آنے والے نوجوانوں کو، ان کے واقعات، اصحاب کہف کے واقعات کو امت کے نوجوانوں کے لیے، امت کے نونہالوں کے لیے ایک نصیحت آموز واقعہ قرآن کریم کے اندر سورہ کہف کے نام پہ بیان کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ان کے بچپنے سے قرآن کریم نے بیان کیا۔ ابھی وہ بالغ بھی نہیں ہوئی، جوان بھی نہیں ہوئی، ان کے صوفیانہ کلام، ان کے اخلاق، ان کے کردار کو سورہ یوسف نے ترتیب ایک بات لے کر اسٹپ بائی اسٹپ بچپن سے لے کر آپ کے نبوت اور نبوت کے بعد کے حالات کو قرآن نے بیان کیا۔ یوسف علیہ السلام کے، حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی بھری عمر میں زلیخا کے عادت سے گرفتار، زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی حفظ و امان میں آتا ہوں، یہ کہہ کر اس سے اپنی جان کو چھڑایا اور قیامت تک آنے والے امت مسلمہ کے نونہالوں نوجوانوں کو بتایا اس طرح اپنی جوانی کو بیدار نہیں کرنا چاہیے، اس طرح اپنے آپ کو بے حیائی کے حوالے نہیں کرنی چاہیے، اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو قید خانے میں بند کروانا گوارا کیا، لیکن اس بے حیائی کے قریب رہنا آپ گوارا نہیں کیا۔ یہ یوسف علیہ السلام کی جوانی کے قصے ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام کے جوانی کے کارنامے ہیں، جو انبیاء ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کیسے کیسے قربانیاں دی، کیسے کیسے آزمائش و امتحانوں میں ڈالا ہے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ سے سامنا کروایا ہے، اکیلے تنہا وقت کے ظالم اور جابر
بادشاہ نمرود سے آپ کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ جوانی کے عالم میں آپ اس امتحان میں پورے اترتے ہیں، جوانی کے عالم میں اس امتحان میں پورے کامیاب ہو جاتے ہیں، اللہ آپ کو کامیاب کر کے دکھا دیتا ہے۔ جو کچھ کرنا ہے جوانی کی عمر میں کرنا ہے، بڑھاپی میں جوانی کی سوچ کچھ کام آنے والی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک باحیا نوجوان جو روزانہ فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، ایک دن نماز فجر میں دکھائی نہیں دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے کیفیت دی کہ وہ نوجوان جو روزانہ نماز فجر میں پابندی سے، بقیہ نمازیں بھی پابندی سے، لیکن نماز فجر کی پابندی سے وقت سے پہلے آیا کرتا تھا، آج وہ نظر نہیں آ رہا، کیا بات ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، وہ دنیا سے ٹوٹ کر گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیسے انتقال ہوا؟ وہ تو ہٹا کٹا تھا، تگڑا تھا، جوان تھا، نیک تھا، صالح تھا، نمازوں کا پابند تھا، وہ اچانک کیسے انتقال ہوا؟ تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ جب یہ نماز کے لیے نکلتا تھا فجر کی نماز میں، صبح صبح اندھیرے میں ایک لڑکی، ایک عورت اس کو اپنی طرف مائل رکھتی تھی، روزانہ سیڑھتی تھی، لیکن ان سب باتوں کو نظر انداز کر کے وہ اپنے جسم کو پاک دامنی پر داغ آنے نہیں دیا، برابر وہ اس چیزوں کو نظر انداز کر کے نماز پڑھتا اور چلا جاتا تھا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ باہر پڑا ہوا ہے بے ہوشی کے عالم میں، ہم نے اس کے اوپر پانی چھڑکا اور پانی چھڑک کر پوچھا کہ نوجوان کیا ہوا تیرے ساتھ، اس طرح بے ہوش پڑا ہوا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ روزانہ مجھے یہ خاتون چھیڑتی ہے، اپنی طرف مائل کرنے کے لیے زنا کی دعوت دیتی ہے، لیکن جو چیزوں سے بچ کے نماز پڑھ کے نکلتا تھا، لیکن آج تو حد ہو رہی ہے، مجھے بغیر گھسیٹ کر لے گیا ہے اندر کمرے میں، جب اندر کمرے میں مجھے لے جایا گیا، دروازہ بند ہوا تو میرے اندر خشیت طاغی ہو گئی، میرے اندر خوف طاغی ہو گیا، خوف خدا طاغی ہو گئی، گناہ کا ڈر پیدا ہو گیا میرے اندر، خوف اور خشیت کے بارے میں بے ہوش ہو گیا، مجھے کچھ یاد نہیں ہے، جب میں اٹھا تو آپ کے سامنے ہوں۔ اس نے تقوی والی آیت پڑھی اور کہا کہ میرے دل کے اندر خدا کا ڈر اور خوف پیدا ہوا۔ آج ہم نوجوانوں سے پوچھیں گے اپنے گھر کے اندر کسی ہیروئن کی فوٹو لگا دیں گے تو آپ کیا اس کو پسند کریں گے؟ تو نوجوان کہیں گے کہ نہیں، ابا پسند نہیں کریں گے، ابا مانیں گے، ابا غصہ کریں گے، ڈانٹیں گے، ہم بھی غصہ کریں گے، بنا بنا۔ اور نوجوانوں کو یہ کہنا چاہیے کہ خدا کا ڈر ہمارے اندر موجود ہے، ماں باپ دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے میں ان چیزوں کی طرف نظر بھی نہیں اٹھا سکتا۔ امت مسلمہ کا مکمل عقیدہ ہے کہ خدا ہر حال میں بندوں کو دیکھ رہا ہے، بندوں پر نظر ہے، چاہے وہ تنہا میں ہو، اجتماعیت میں ہو، اندھیرے میں ہو، اجالے میں ہو، پہاڑ کے دامن میں ہو، زمین کے تہ میں ہو، غار میں ہو، سمندر کے تہ میں ہو، انسان جس حال میں بھی ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میرے خدا کی خشیت میرے اندر طاغی ہو گئی اس گناہ پر، آپ اس گناہ کو خیال کرتے ہوئے، اسی لیے میں بے ہوش ہو گیا، جب میں اٹھا تو یہاں میں نے اپنے آپ کو پایا اور وہ آیت دوڑاتے ہوا، تقوی کی آیت اتقوا اللہ کہتے ہوئے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا اس کی وقت۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے لے چلو اس نوجوان کی قبر پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کی قبر پہ جاتے ہیں اور مخاطب کر کے خوشخبری دیتے ہیں وَجَنَ الْجَنَّةَ إِذَا
فبأي آلاء ربكما تكذبان. ایسے متقی لوگوں کے لیے اللہ نے دو جنتیں عطا فرمائی ہیں. دو خوشیاں جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہیں. تو قبر سے وہ نوجوان صدا دیتا ہے کہ اے عمر، اللہ نے مجھے دو جنتیں عطا فرمائی. فون ہمارے لیے بقدر ضرورت ہے، بوقت ضرورت ہے. فون کھولتے ہوئے بھی ڈرنا، بند کرتے ہوئے بھی ڈرنا. انسان یہ خیال کرے کہ آج میں ایک مرتبہ اگر میری بدنظری ہو جائے، نامحرم کی طرف ایک مرتبہ اگر آنکھ اڑ جائے تو میں 500 اس کے بدلے صدقہ کر دوں گا. دو مرتبہ اڑے تو اس کے بدلے 5 میں صدقہ کر دوں گا. اپنی استطاعت کے مطابق میں صدقہ کروں گا. آدمی یہ طے کر لے، یہ ارادہ کر لے تو اللہ رب العزت اس کے دل کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت تو گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، توبہ کو معاف کرنے والے ہیں. اسی لیے فون بقدر ضرورت استعمال کرنا ہے، کیونکہ بند کمرے میں بھی رہے تو اللہ دیکھ رہا ہے، کھلے آسمان میں بھی ہو تو اللہ دیکھ رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کالی رات میں کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی اگر چل رہی ہے تو اللہ اس کے قدموں کی آواز کو بھی سن رہا ہے. اللہ اس کالی رات میں کالی چونٹی کالے پہاڑ پہ ہے، اس کے دل کی دھڑکنوں کو سن رہا ہے. یہ یقین، یہ گمان ہم نوجوانوں کے اندر ہونا چاہیے تاکہ تنہا میں بھی رہو، اکیلے میں بھی رہے تو فون کو غلط استعمال نہ کرے، موبائل کو غلط طریقے سے استعمال نہ کرے. انجان نمبر اگر آ جاتا ہے تو مزید باتیں کرنے کے لیے ہیلے بہانے نہ بنائے اور ریلوں کے دیکھتے دیکھتے اپنے جوانی کو ضائع نہ کرے، اپنے وقت کو ضائع نہ کرے. ٹول گیٹ جو لگایا گیا ہے ہائی روڈوں پہ ہر 50-60 کلومیٹر پر، یہ پیغام دینے کے لیے بھی ہے کہ وقت کی کتنی اہمیت ہے. 24 گھنٹے میں اگر اسی ٹول گیٹ پہ آپ واپس آتے ہیں تو 50% آپ سے پیسہ لیا جائے گا، 100% پیسہ نہیں لیا جائے گا. ٹول ٹیکس جو لیا جاتا ہے اس میں پیغام ہے کہ وقت کا خیال رکھیں. وقت کی اہمیت بہت بڑی چیز ہے، یہ وقت کو ضائع نہ کرے. جوان عمر میں نوجوان بچے سوچتے رہتے ہیں، خواب و خیالات میں رہتے ہیں، خواب و غفلت کے اندر زندگی گزارتے رہتے ہیں. اس لیے یہ جوانی ایسی ہے جس طرح کڑائی میں دودھ گرم کرنے والا جب گرم کرتا ہے تو اوپر ملائی کس طریقے سے جمع ہو جاتی ہے، یہ جوانی کی زندگی بھی یہی حال ہے. اس ملائی کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قیمتی تحفہ دیا ہے جوانی کی عمر میں. اور جوانی کی عمر میں انسان پڑھے بھی، انسان پڑھائے بھی، انسان خدمت بھی کرے. انبیاء علیہ السلام کی تعلیم پڑھی ہے. جب بھی بدنظری ہو جائے، چاہے وہ فون سے ہو یا آنکھ سے ہو یا راستے میں ہو یا اپنے پڑوس کا ہو، یا ارادہ کر لے کہ میں کم سے کم اگر میں پیسہ خرچ نہیں کر سکتا تو کم سے کم 2 رکعت صلاۃ توبہ نماز پڑھ لوں گا. اگر میری آنکھوں کی بدنظری ہو جائے تو کم سے کم 2 رکعت صلاۃ توبہ نماز پڑھ لوں گا. اس طریقے سے ہمارے یہ نوجوان یا ہم لوگ اس طریقے سے اپنے گناہوں پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، گناہوں پہ قابو پا سکتے ہیں، گناہوں سے بچنے کے عادی بنا سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے حلال مشغلہ دیا ہے، حلال روزی کمانے کا حکم دیا ہے، حلال رزق کھانے کا حکم دیا ہے. اس لیے حلال نعمتوں کی طرف ہماری نظریں ہونا چاہیے. اگرچہ مشقت اٹھانا پڑے، اگرچہ دشواری ہو، لیکن حلال روزی کی طرف ہمارا خیال ہونا چاہیے. اور یہ بھی خیال ہونا چاہیے عبداللہ بن آخر بہت بڑے یہ اللہ کے برگزیدہ نوجوان ہیں جس کا واقعہ میں نے
پچھلے سال میں میں نے یہ واقعہ بتایا، سورہ بروج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ تو جو انبیاء علیہ السلام کے بعد جو تابعین کا دور گزرا، تبع تابعین کا دور گزرا، یا اس زمانے میں جو برگزیدہ نوجوان ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے واقعات کو بھی قرآن کریم کے اندر بیان کر کے آنے والی نو نسل، آنے والے نوجوانوں کو ایک پیغام دیا کہ جوانی اس طریقے سے گزاری جاتی ہے، جوانی اس طریقے سے گزاری جاتی ہے۔ سب سے پہلا کام جوان نوجوانوں کے لیے اپنے نظروں کی حفاظت کرنا، اپنی جوانی کی حفاظت کرنا، اپنے وقت کی حفاظت کرنا، اپنے نظروں کی، اپنے جوانی کی، اپنے وقت کی حفاظت کرنا۔ ان تین چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری کے بعد پھر ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہمارے نوکریوں کے معاملے میں، ہمارے کاروبار کے معاملے میں، اور اس میں اہم ترین بات یہ ہے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو محبت دے، ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو محبت دے، ماں باپ کو چاہیے کہ گھر کے اندر اپنی بیویوں کے ساتھ محبت سے پیش آ جائیں۔ اگر گھر کے افراد بڑے گھر والوں کے ساتھ محبت تقسیم نہیں کریں گے تو یہ نوجوان نسل باہر کی محبت سے متاثر ہو جائیں گے۔ واہ کیا کلام ہے، واہ کیا انداز ہے بات کرنے کا، اچھا اس طریقے سے بات کیا جاتا ہے، پھر باہر کی دنیا سے متاثر ہو جائیں گے۔ آپ جو کچھ کما رہے ہیں، آپ جو کچھ محنت کر رہے ہیں، بچوں کے فیوچر کے لیے کر رہے ہیں، بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہے ہیں، آپ نکاح کرنے کے بعد ساری دنیا کے خیرات کھڑ گئے، اب نکاح کا خیال نہیں، کیونکہ نکاح ہو گیا اور پوری ساری زندگی اسی بیوی کے ساتھ رہنا ہے، چاہے ایک بیوی ہو یا دو بیوی ہو، اسی کے ساتھ رہنا ہے، اور جس کے ساتھ ہمیشہ زندگی گزارنے کے لیے ایک بن گئے ہیں، تو اس کو اگر محبت نہیں دیں گے، اگر بچوں کو محبت نہیں دیں گے تو یہ پڑوسیوں سے متاثر ہو جائیں گے، دوستوں سے متاثر ہو جائیں گے۔ ہمارے نوجوان بچے پھر ماں باپ کی بات ان کو اچھی نہیں لگے گی، ماں باپ کی بات ان کو کڑوی نظر آئے گی۔ کیوں؟ باہر کے پڑوسی آنٹی تو ان سے محبت سے بات کرتے ہیں کہ بیٹا ادھر آ جاؤ، باپو ادھر آ جاؤ، فلاں ادھر آ جاؤ، فلاں ادھر آ جاؤ۔ آپ دیکھیں جو گھر کے اندر بچوں سے چھٹپٹ کی بات کرتے ہیں، خوف کی بات کرتے ہیں، میں آیا تو تیرے کو ڈر بھی نہیں ہے، تو بیٹھا ہوا ہے، تو ڈرتا بھی نہیں میرے سے، فلاں اس طریقے سے اگر بات کریں گے تو بچے جو محبت کے پیاسے ہوتے ہیں، بچے جو دل کے سچے ہوتے ہیں، جو ایکشن دیکھتے ہیں وہ ریاکشن پیش کرتے ہیں، جو محبت دکھاتا ہے محبت سے پیش آتے ہیں۔ اسی لیے ماں باپ کو سب سے پہلے چاہیے کہ بچوں کے درمیان محبت پیدا کرے، اولاد کے درمیان محبت پیدا کرے، بچوں کو پتا چلے کہ میرے باپ اس عمل سے محبت کرتے ہیں، جب میں یہ کام کروں گا تو میرے باپ مجھے پیار کرتے ہیں۔ بچوں کو پتا چلے کہ میری ماں اس چیز کو پسند کرتی ہے، اگر میں یہ پڑھوں گا تو میری ماں مجھے انعام کے طور پہ میری پسند کی ڈش بنا کر کھلا دیتی ہے، اگر میں اس طریقے سے مہمان لے آؤں گا تو میرے باپ میرے پسند کے کھلونے مجھے لے کر آتے ہیں۔ ایک دوستانہ پیغام اس میں ملنا چاہیے، ایک مستقبل اس کے باپ کو دیکھتے ہوئے محسوس کرے کہ میرے ابا کو یہ چیز پسند ہے تو لہٰذا مجھے یہ کام کرنا ہے، یہ چیز نہیں پسند تو مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ بچے کے اندر ایک پیدا ہونا چاہیے، بچے کے اندر ایک جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اور بچوں کو نصیحت ہمیں کرنا ہے، اور بچوں کو محبت کا پیغام مجھے اور آپ کو لینا ہے۔ بچے سے غلطی ہوئی ایک دم ڈرائے نہیں، اس کو گھبرانے کی نوبت نہ لائے، اس کو سمجھائیں کہ یہ چیز اس طریقے سے استعمال کی جاتی ہے، یہ چیز اس طریقے سے استعمال کی جاتی ہے، فلاں چیز اس طریقے سے استعمال کی جاتی ہے۔ مثلاً بچے اگر بڑے ہو رہے ہیں، ماں نے کہہ دیا کہ چاول ذرا دھو دو، اور بچے چاول دھو دیے، ایک مرتبہ ماں نے کہا کہ تھوڑا آٹا بھی بھون کے رکھ دو، تھوڑا پانی ڈال کے رکھ دو۔ اگر بچے کو نہیں معلوم ہے کہ آٹے کو بھی دھویا جاتا ہے، اس طریقے سے پانی میں آٹے میں اگر پانی زیادہ ڈال دے تو ڈانٹنا نہیں، ان کو بتانا ہے کہ یہ آٹا ہے، اس میں دھویا نہیں جاتا ہے، اس کو دھویا جاتا ہے، یہ چاول اس کو دھویا جاتا ہے۔ بچے کو غلطی نہیں کریں گے، آپ سر پہ ٹھوکا مار کے بولے تو عقل نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، تو اس کو کیا سمجھ میں آئے گا، اس کو کیا سمجھ میں آئے گا۔ اسی لیے اولاد ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد سے محبت سے پیش آئے، یہ محبت جوانی کے بچے دکھائیں گے کہ میری ماں نے کیسی تربیت کی تھی، میرے باپ نے کیسی تربیت کی تھی، اس کا رزلٹ آئے گا، اس کا نتیجہ پھر آئے گا۔ اسی لیے ان نوجوان بچوں
ہو. چونکہ آج کل کے نوجوان جب بڑے ہوتے ہیں نوکری اور کاروبار کرنے کے لیے جب نکلتے ہیں تو اس میں زیادہ تر نوجوان بچے سوچتے ہیں کہ میں 18 لاکھ روپے بینک سے لون لوں گا اور باہر جا کر انویسٹ کر لوں گا اور وہاں پہ جاب کر لوں گا, سیٹ جاب کرتے ہوئے پڑھ لوں گا. اگر اللہ نے مال دیا, استطاعت دی تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو خامخواہ ماں باپ کو قرض میں ڈال کر ماں باپ کے زیورات اور ماں باپ کے زمینی کاغذات کو گھر اور لون کا شکار بنا کے آپ باہر جا رہے غلط ہیں. کیوں؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں سے یہ نکالنا ہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں. اللہ نے خودداری دی ہے, اللہ نے جوان بنایا ہے, اللہ نے طاقت اور قوت دی ہے. جتنے بھی یہ آن لائن جاب کرنے والے ہیں, یہ سافٹ ویئرز ہیں, یہ ہب ہیں, یہ آئی ٹی ہب ہیں, یا الیکٹریسٹی کے جتنے جاب سے بہت اچھی بات ہے جاب کرنا, لیکن منزل مقصود نہیں بنانا. جاب کرتے ہوئے اتنا مال جمع کرنا کہ میں تجارت کر سکوں سائڈ پہ. یہ تجارت کے ذریعے سے آپ کے ذریعے اور گھرانے ان کے گھر کے اندر ذریعے معاش ہو سکتا ہے, اور گھرانے آپ کے ذریعے سے چل سکتے ہیں. مستقل آپ اگر ذہن بنا دیے کہ نہیں مجھے لائف لانگ تجارت, مجھے ملازمت ہی کرنا ہے, 1.5 لاکھ 2-3 لاکھ تنخواہ مجھے مل رہی ہے, اس کا مطلب آپ ملازمت نہیں کر رہے ہیں, معاف کرنا آپ غلامی کر رہے ہیں. رات کے 2 بجے اگر باس کا فون آیا تو فوراً اٹھ کے بیٹھے تھے. کبھی امی کے بلانے پر اتنا اٹھ کے نہیں بیٹھے تھے, کبھی اس باپ کے بلانے پر اتنا ادب سے نہیں بیٹھے. باس کا فون آیا تو فوراً ادب سے بیٹھ کے بات کرنے لگے کہ میٹنگ ہے, آپ کو جلدی آنا ہے. آپ چلے گئے, جی حضوری کرتے ہوئے وہاں پر بیٹھ گئے, جی حضوری کرتے ہوئے وہاں پر بیٹھ گئے. مستقل آپ بیٹھے رہے سسٹم پہ. بعد میں کیا ہو رہا, رات کی نیند نہ ہونے کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. مستقل بیٹھنے کی وجہ سے کڈنیوں پہ اثر پڑ رہا ہے, مستقل بیٹھنے کی وجہ سے لیور پہ اثر پڑ رہا ہے. مستقل آنکھ آپ کے سسٹم کمپیوٹر اور فون لیپ ٹاپ سے بات کرنے کی وجہ سے آنکھیں متاثر ہو رہی ہیں, جسم متاثر ہو رہا ہے. تو پھر کیا ہوا, ایک چند پیسوں کے خاطر رات کی نیند بھی چلے گئی, ماں کی خدمت بھی چلے گئی, بچوں کی خدمت بھی چلے گئی, اور بیوی کے لیے جو دین کی رات ہے وہ بھی چلا گیا. خود صحت کو بھی ہم نے داؤں میں لگا دیا, خود صحت کو بھی ہم نے داؤں میں لگا دیا ہے. تو اسی لیے ہر نوجوان کو تجارتی ذہن بنانا ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الکاسب خلیل اللہ, الکاسب خلیل اللہ, الکاسب ولی اللہ. تجارت کرنے والا, بزنس کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے, اللہ کا ولی ہوتا ہے, اللہ کا مقرب ہوتا ہے. تجارت کرنا بھی ایسے ہی جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں, تجارت کرنا بھی ایسے ہی ہے جیسے آپ درود پڑھ رہے ہیں, تجارت کرنا بھی ایسے ہی عبادت ہے جیسے آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں, تجارت کرنا بھی ایسے ہی جیسے آپ صدقہ کر رہے ہیں. ہاں, ہر ایک کا درجہ الگ الگ ہے, ہر ایک کی کیپیسٹی الگ الگ ہے, ہر ایک کا طریقہ کار الگ ہے. وہ بھی عبادت ہے. راستے میں تکلیف چیز کو ہٹانا بھی عبادت ہے, اور تجارت بھی عبادت ہے. تجارت بھی عبادت ہے. شرط یہ کہ وہ حرام طریقے سے ہو جائے. اس تجارت کو سیکھنا اور نوجوانوں کو سمجھانا بتانا کہ صحابہ نے تجارت کی, حضرت داؤد علیہ السلام نے تجارت کی, ابراہیم علیہ السلام نے تجارت کی, آقا علیہ السلام نے تجارت کی, اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو سپورٹ کیا مال کے ذریعے سے تجارت کے لیے. حضرت ابو بکر, عمر, عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے تجارت کی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کپڑوں کی تجارت کی ہے. حضرت اولیاء نے عطروں کی تجارت کی ہے, کپڑوں کا کاروبار کیا ہے. تجارت کا ذہن بنانا, ملازمت کو مستقل ایک پیشہ نہیں بنانا چاہیے. اسی لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں. اور ایک بات یہ کہ ہمارے شہر حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے ایک حمید اللہ نامی ڈاکٹر حمید اللہ صاحب, یہ بہت بڑے ڈاکٹر تھے, فرانس میں رہتے ہیں. ان کے ہاتھ میں تقریباً 1 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا.
فرانس کی حکومت نے آپ کو امن کا اور اتحاد کا اور لوگوں کے درمیان بھائی چارگی کو بڑھانے کا ایوارڈ بھی آپ کو دیا تھا. وہ کوئی عالم دین نہیں تھے, وہ کوئی مفتی حافظ نہیں تھے. علماء کے درمیان بیٹھ کر حدیث کو سنا, حدیث کو سیکھا, تفسیر کو سنا, تفسیر کو سیکھا. وہ اپنے دنیاوی معاملات, دنیا کے اعتبار سے دنیاوی معاملات ڈاکٹری کرتے ہوئے اپنے پڑھنے والے بچوں کو, پیشنٹس کو اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے اتنا متاثر کیا. شہر حیدرآباد کا رہنے والا وہ نوجوان فرانس میں 1 لاکھ لوگ اس کے ہاتھ میں اسلام قبول کر لیے, کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو یہ کام صرف امام اور خطیب کا نہیں ہے, ہر نوجوان کا کام ہے, ہر شعور نوجوان کا کام ہے. اپنی تجارت کے ذریعے سے اپنے رسول اللہ کی تعلیمات کو عام کرنا, اپنی ملازمت کے ذریعے, اپنے اخلاق, اپنے کردار, اپنے بیدار جوانی کے ذریعے امت کو یہ پیغام بتانا. مسلم کے اندر جمعہ میں ایک سپلیمنٹ آتا ہے, اس میں ایک نوجوان خاتون ڈاکٹر ہے, وہ اسلام قبول کرتی ہے. ایک نوجوان کی حیاداری کو دیکھ کر, ایک نوجوان کی پاک دامنی کو دیکھ کر وہ اسلام قبول کرتی ہے, اور اس کے بعد پڑھوں کے ذریعے سے انہیں کے سامنے پیش کر کے وہ بالکل نکاح بھی کر لیتی ہے. ایک نوجوان کو دیکھ کر ایک نوجوان لڑکی اگر اسلام قبول کر لی, اللہ لگائے اس کی حیا کی وجہ سے کیا سے کیا نہیں ہو سکتا ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اسٹیشن پر کھڑے ہیں, ایک پنجابی دیکھ رہا ہے, صرف بار بار دیکھ رہا ہے, مستقل دیکھے جا رہا ہے, مستقل دیکھے جا رہا ہے. حضرت دیکھ رہے ہیں, اپنی نظر پہ خاموش ہے, حضرت دیکھ رہے ہیں, اپنی جگہ خاموش, حضرت دیکھ رہے ہیں. اس کی بات کرنے کے لیے مسئلہ کیا ہے, کسی چیز کی ضرورت ہے, مسئلہ کیا ہے. اس نوجوان نے کہا کہ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے مجھے کہ آپ جھوٹے نہیں ہو سکتے. آپ جس مذہب کو جاننے والے, آپ مجھے وہ بتائیں, میں اس کو ایکسپٹ کرنے کو تیار ہوں. میری فیملی بھی یہاں پر پوری موجود ہے. ہزاروں سینکڑوں لوگوں نے ہندوستان کے علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ وطن کے چہرے کی ساتھی کو لے کر اسلام قبول کر لیا. اس لیے ہم نوجوانوں کو سمجھنا اور فکر کرنے کی ضرورت ہے. اب تک ہم پیسے بہت خرچ کرتے رہے وکیلوں کے لیے, اب تک بہت پیسے خرچ کیے سر بنوانے کے لیے, بات کٹی کروانے کے لیے, لیکن اب جو پیسہ لگے گا وہ حلال طریقے پر لگانے کی فکر کرے, غور و فکر کرے اس معاملے پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے درد کے ساتھ, بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ, درد اور محبت شفقت کے ساتھ ماں کے پیٹ سے ہمیں پیدا فرمایا ہے. ماں کے پیٹ میں جب درد ہوتا تھا تو وہ درد ایسا ویسا درد نہیں کہ آپ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں, بہت دیر سے بیان ہو رہا ہے تو آپ پیر بدل رہے ہیں, اتنا درد نہیں ہے. جس طرح اگر کوئی کرکٹ کے میدان میں کاٹ بال دے کے کھیل رہا ہے, ایک چھکا مارا جا کے کسی کے موڑے پہ لگا تو جو درد ہوتا ہے اندر تک, ایسا درد ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں جب ہم ہاتھ پیر مارتے ہیں. 9 مہینے ماں نے اس کو سنبھالا ہے اور باپ نے دھوپ کی تپش کو قربان کر لیا, سردیوں کو قربان کر لیا. کیا اس کے لیے کہ جوانی کے عمر میں اپنی جوانی کو داغدار بنا کے ان ماں باپ کے آنکھوں سے آنسو رلائے؟ اس کے لیے ہم اپنے آپ, اس کے لیے ہمارے ماں باپ نے ہم کو بڑا کیا. ارے وہ نوجوان بچیاں قرآن پڑھ کے دعائیں مانگ رہی ہے, اے اللہ مجھے نیک شوہر عطا فرما, اے اللہ تو ایک شفیق باپ مجھے عطا فرمایا تھا, اے اللہ شفیق ماں تو نے مجھے عطا فرمایا, اے اللہ روز نقل حالات ہم دیکھ رہے عورتوں پہ ہونے والے ظلم کو, اے اللہ نیک شوہر مجھے عطا فرما. وہ نوجوان بچیاں وہ نوجوانوں کے انتظار میں ہے. کوئی نوجوان ہمیں ایکسپٹ کر لے گا, ہمارے نکاح میں لے گا, اور وہ نوجوان کی زندگی بیدار زندگی ہوگی, وہ نوجوان کی زندگی پاک دامن کی زندگی ہوگی, اور وہ میرے لیے زندگی کا سہارا بنے گا, میری آنکھوں کا نور بنے گا, میرا سردار بنے گا. یہ امید لے کر بیٹھے ہوئے نوجوانوں سے, وہ پورے ماں باپ کی امید لے کر بیٹھے ہیں کہ یہ خاندان کے اندر سدھار پیدا کرے گا, گھر کے اندر سدھار پیدا کرے گا, محلے میں سدھار پیدا کرے گا. ہمیں نوجوانی کے عمر میں ان واقعات کو پڑھنا, محمد ابن قاسم کی داستان کو پڑھنے کی ضرورت ہے, سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے, ٹیپو سلطان کی تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے, آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو پڑھنے کی ہمیں سخت ضرورت ہے. ہمیں حضرت ابوبکر عمر عثمان علی کی داستان پڑھنے کی ضرورت ہے. ہمیں یوسف علیہ السلام کی وہ جوانی کی عمر میں جنہوں نے زلیخا سے اپنے آپ کو بچایا, تجارت کو فروغ دیا,
برداشت کو فروغ دیا، لوگوں کے درمیان عدل کو پھیلایا، ان کی داستان حیات ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی داستان کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی داستان کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ان اکابر، ان انبیاء، ان بزرگان دین، ان صحابہ کی تاریخ کو اگر پڑھیں گے تو ہماری زندگیاں تبدیل ہو سکتی ہیں، ہماری جوانیوں میں تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔ توبہ کرنے والا خدا کی نظر میں ایسا ہے جیسا اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، حج کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ اس کے ذمے، اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں، اس کے نام اعمال میں کوئی خطا نہیں، خدا اس کو خطا کی نظروں سے نہیں دیکھتا۔ اگر کوئی بندہ گنہگار کو گناہوں کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ کو یہ بھی گوارا ہے، اللہ کو یہ بھی گوارا ہے۔ اللہ معاف کرنے کو تیار ہے، اللہ معاف کرنے کو تیار ہے۔ بار بار اللہ رب العزت قرآن کریم میں بیان فرما رہے، توبہ کے لیے مستقل سورہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، مستقل سورہ توبہ اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ اس لیے یہ جوانی کی جو عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس کو غنیمت جانیں۔ انسان کی ترقی جوانی کے کارناموں سے ہوتی ہے، جوانی کی محنتوں مشقتوں سے ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے کیا کہا، اوقافی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، اوقافی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، اوقاف کہتے ہیں ایگل کو، چیل کو کہتے ہیں، باز کو کہتے ہیں، باز کو کہتے ہیں، تو اس کی اونچائی سے اور کوئی پرندہ اس کے اوپر نہیں جا سکتا۔ تو فرمایا جس کی سوچ نوجوانوں کی بہت دور تک ہو، ہم تین چیزوں میں پڑے رہتے ہیں، یہ بھائی کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، زمینی سطح پر لوگوں کے معاملات میں ٹال مٹول کرتے رہیں گے تو ترقی کی سوچ کب سوچیں گے، اپنے مستقبل اپنے فیوچر میں آنے والے حالات کی فکر ہمیں کب ہوگی۔ اسی لیے فرمایا اوقافی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، ان کو اپنی منزل نظر آتی ہے آسمانوں میں۔ اس لیے نوجوان حضرات سے میری گزارش ہے، التماس ہے، دستمندانہ ایک پیغام آپ حضرات اس کو سمجھیں۔ جس طرح ماں باپ بڑی محنتوں مشقتوں کے ساتھ ہمیں پالا پوسا بڑا کیا، پرورش کی، ارمان لے کر، ایک امید لے کر کہ امید کی امید پر پانی نہ پھیرے، ان کے ارادوں پر پانی نہ پھیرے، آنے والی لڑکیاں، آنے والی ہماری بیٹی کی شکل میں وہ امید لے کر بیٹھی ہوئی ہے، وہ ایک نیک نوجوان میرے نکاح کی زندگی میں آ جائے گا، اس امید کے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور مسجد کے انتظامیہ بھی جمعہ کے خطابت کا اہتمام اس لیے کرتے ہیں تاکہ معاشرے میں تبدیلی آ جائے، لوگوں کے اندر اتحاد پیدا ہو جائے، لوگوں کے اندر اختلاف ختم ہو جائے، اور ہم بھی اسی فکر اور کوشم کے اندر مستقل 2 دن اس کے اندر مطالعے میں لگے رہتے ہیں۔ اور مستقل بیانوں کے سلسلے کی وجہ سے عظیمہ نے کہا کہ آپ جو ٹھنڈا استعمال نہیں کرنا چاہیے، جب بیان آپ کو کرنا ہے اس کو ٹھنڈا استعمال کریں گے۔ مجھے عمر دراز سے بیانوں کا سلسلہ چلتا آ رہا تھا، تو میں خاص کر تقریباً ہمارے جو علماء ہیں، جو ہمارے تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں، یا ہمارے ساتھی ہیں، اور مسجد کے تقریباً حضرات بھی معلوم ہے، جمعہ آرا بولے تو 2 دن تک ٹھنڈی چیز بند، چاہے دعوت میں ہو یا گھر کے اندر ہو، بھائی جمعہ کی خطابت میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم بھی کوشاں ہیں کہ ہماری چند باتوں سے آپ حضرات اپنی زندگی میں، اپنے دوستوں کی زندگی میں تبدیلی لائیں گے۔ اس تبدیلی سے معلوم نہیں کتنوں کی زندگیاں بدل جائیں گی، کتنوں کی زندگیوں میں رونق پیدا ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمان کو، اور خصوصاً امت مسلمہ کے نوجوانوں کو پاک دامن اختیار کرنے والا بنائے، ہر نوجوان بھائی اور ہر نوجوان بہن کو باعزت بنائے، باحیا بنائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عطا فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام کے اس پیغام کو یاد رکھنا ہے کہ جوانی کے عمر میں شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم میرے پیچھے آنا اور لکڑی سے اشارہ کرتے ہوئے مجھے راستہ بتا دینا، پھر میں وہاں چلوں گا۔ اب وہاں چلے، شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، اس کے بعد پھر وہاں ایسا ہوا کہ 10 سال تک آپ کو بکریاں چرانی پڑیں گی، میں اپنی لڑکی کا نکاح میں آپ سے اس عوض پہ کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد بھی بکریاں بھی آپ کے والے ہوں گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے خدمت کو قبول فرما لیا، نکاح کیا، اللہ کا حکم ہوا تو وہاں سے ہجرت کر کے پھر مصر آئے، فرعون کو پیغام دے دیا۔ بہرحال یہ ہماری جوانی کی زندگی امیدیں لے کر ہے، ہماری مائیں امیدیں لے کر بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے باپ امیدیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنی جوانی بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے قربان کیا۔ بچے ہمارے لیے کندھا بنیں گے، بچے ہمارا سہارا بنیں گے، بچے ہماری ضرورت بنیں گے، یہ امید لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔
پہلے انتظار میں ہیں، ہمارے بھائی جب جوان ہوں گے بڑے ہوں گے تو ہمارے لیے کچھ کریں گے، ہمارے لیے کچھ سہارا بنیں گے، ہمارے لیے کچھ کام کریں گے، موقع بہن کے اعتبار سے کہ ہم کو کام کرنا ہے۔ اب پیر کے دن بونال جلوس نکلتا ہے پورے علاقے کے اندر، تلنگانہ کے پورے علاقے میں بونال جلوس نکلتا ہے، تو نوجوانوں کو چاہیے غیر ضروری شور شرابہ نہیں، غیر ضروری پھرنے کا ماحول نہیں بنانا، وہ اپنا راستہ طے کرتے ہیں تو ان کو راستہ دے دینا چاہیے، خاموخواہ کے وہاں کھڑے ہونے کا ماحول بنائیں گے، خامخواہ کے لفظ کرنے کا ماحول بنائیں گے، اگر وہاں سے فساد ٹوٹا تو سارے علاقے کے فساد کا وبال اس نوجوان پہ ہوگا جس نے یہ حرکت کی ہے۔ اس لیے ان کو اپنا راستہ لکم دینکم ولی دین، ان کا دین ان کے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، غیر ضروری لوگوں پہ نکلنے کا ماحول نہ بنائیں۔ یہ دینی ادارہ ہے، دینی مسجد ہے، دینی تعلیم ہوتی ہے، اسکول کی بھی تعلیم ہوتی ہے، لیکن حفظ کرنے والے بچوں کو بھی ہم نے 20 دن تعطیل رکھا ہے، اس لیے یہ 2-4 بچے علم نگر سے یا سلیم نگر سے سید آباد سے آتے ان کو رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، کہیں ان کے معاملے میں دخل اندازی میں دین کو نقصان نہ سمجھے لوگ، اس لیے ہم نے بھی تعطیل کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے تو صاحب کہہ دیا کہ لکم دینکم ولی دین ہے، تو چونکہ جمہوری نظام ہے ہندوستان کا، جمہوری حقوق ہے یہاں پر، اس لیے ایک دوسرے کا احترام، عبادت میں ایک دوسرے کا احترام ضروری ہے، اس بات کا خاص خیال رکھیں، اللہ سے خوب دعا کیجیے، اللہ رب العزت ہم تمام امت مسلمہ کو انسانیت کا پیغام عام کرنے، ہم تمام امت مسلمہ کو اپنی جوانیوں کی حفاظت کرنے، ہم تمام امت مسلمہ کو اپنے ماں باپ کا سہارا بننے، ماں باپ کے دل کے درد کی دوا بننے کی توفیق۔ جمعیت العلماء کی ہر 3 سال میں ایک مرتبہ ممبر سبزی ہوتی ہے، باہر بھی بینر لگا ہوا ہے۔ 1919 سے الحمدللہ یہ جمعیت ہندوستان میں قائم ہے۔ یہ کسی مذہب کی تنظیم نہیں ہے، بلکہ متحدہ طور پر مسلمانوں کے دفاعی مسائل میں یا نوجوان بہت سارے جو بے قصور قید کیے گئے ہیں ان کی رہائی کے کام کرنا یا مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کرنا، جمعیت کی کاوشوں محنتوں سے الحمدللہ لاکھوں افراد کو روشن بھی ملا ہے۔ جمعیت علماء تلنگانہ و آندھرا تقریباً اصلاح معاشری کی مہم بھی چلا رہی ہے، مسلمانوں کے آپسی معاملات میں اختلاف کو شرعی انداز میں حل کرنے کا بھی کام ہے، اور اوقاف کے تحفظ بھی ہے، اور حکومت بھی جمعیت کے نام کا احترام کرتی ہے۔ حضرت مولانا عقیل صاحب نور اللہ مرحبا کے دور میں انہوں نے اپنے بیان میں واضح انداز میں بیان بتا دیا کہ جمعیت العلماء سے جڑے رہیں، اس سے حکومتوں کی تختے پلٹ بھی سکتے ہیں، اور جس کو عروج پہ لانا ہے عروج پہ بھی لا سکتے ہیں، زوال پہ لانا ہے تو زوال پہ بھی لا سکتے ہیں۔ اس کی ممبرشپ ہو رہی ہے 3 سال میں ایک مرتبہ، صرف 10 روپے کی ممبرشپ ہے، اور یہ ہندوستان کے خاص جمعیت ہے جو ہندوستان سے آزادی سے پہلے سے الحمدللہ یہ قائم ہے، اور اس کے اندر ہر نوجوان اور ہر بڑے بزرگ اس کے اندر حصہ لینا چاہیے۔ تو اس ممبرشپ کے اندر صرف اپنا نام، فون نمبر اور محلے کا نام لکھیے کافی ہے، اور ممبر ضروری نہیں ہے۔ اس لیے میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں اس کی خدمت کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ اس سے حکومت تک پیغام پہنچ جاتا ہے کہ یہ وہ تنظیم ہے جو ملک آزاد ہونے سے پہلے سے قائم ہے، تو ان کی آواز کے اندر ایک دم ہو جاتا ہے اور ایک طاقت قوت ابھرتی ہے۔ اس لیے ہر مسلک کے فکر کے لوگ اس کے اندر اس جماعت سے جمعیت سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، اور جتنے بے قصور قید کیے گئے ہیں الحمدللہ اس کے لیے جمعیت لڑ رہی ہے، اور جمعیت کوشاں ہے اس سلسلے کے اندر۔ اسی لیے آپ جانتے ہوئے ممبرشپ حضرات بنائے گئے ہیں، اور پھر بہت سارے باقی تھے اور حالات کی وجہ سے موقع نہیں تھا کہ شروع کیا گیا تھا۔ میں اسی مجمع کے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کھڑے ہو جائیں، وہ رسید لے کر باہر ایک دروازے پر واحد دروازے پہ کھڑے ہو جائیں، اور انشاءاللہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے تو ہم بولیں گے اللہ ایک جمعیت تھی جو قرآن و حدیث صحابہ اور اولیاء کے اکرام میں ہندوستان میں مسلمانوں کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہیں، اس کے اندر ہم شریک رہے، کم سے کم اتنا تو ہم بتا سکتے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں سے گزارش ہے، وہ رسیدیں 4 رسیدیں رکھی ہوئی ہیں، سہیل صاحب آپ بھی لے لیجیے، محمد صاحب آپ بھی لے لیجیے، امام صاحب سے گزارش ہے کہ آپ بھی لے لیجیے۔ محمد صاحب کو ڈبل ثواب ملے گا، مسجد کی بھی رسید ڈالیں گے اور مسجد کی رسید بنیں گے۔ اب یہ رسیدیں ایک دن ہی ہیں، اب یہ ختم ہو جائے تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ ممبرشپ کے لیے بہت رسیدیں لائی جائیں گی، اور اس وقت پورے ہندوستان کے اندر یہ مہم چلائی جا رہی ہے۔
صرف اسی مسجد میں نہیں، تقریباً مسجدوں کے اندر الحمدللہ کام ہوا ہے، اور باضابطہ نوجوان کاؤنٹر لگا کے مسجدوں میں نمازوں کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، تو باضابطہ ممبرشپ کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی لیے آپ حضرات جاتے ہوئے 10 روپے کی صرف رسید، اپنے نام پہ ایک رسید، اور اپنے گھر والوں کی، اور گھر کے اندر جو بڑے بچیاں ہیں تو ان کے بھی نام پہ، نام آپ کا رہے گا، صرف اتنے گھر کے اتنے افراد کے اگر لکھاتے ہیں، خواتین کا نام لکھانا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن رسید الگ الگ کروائی جائے گی، سب میں ایک نمبر لکھا دیا جائے گا، اس کا آپ اہتمام کریں، اور اس کے لیے ہم کو چاہیے کہ اس کی تائید کے لیے ایسی تائید کا بھی اہتمام کرتے رہیں۔ اس وقت ہم بھول گئے نا بابری مسجد کو، اس وقت ہم بھول گئے NRC کو، اس وقت ہم بھول گئے جو مسجدیں ہماری ہاتھوں سے نکل رہی ہیں، ان مسجدوں کی خاموش حکومت کی عدالت کی کارروائی کام کرنے والی ذریعے ہیں، جو آج بھی کیس لڑ رہی ہے بابری مسجد کا، آج بھی کیس وہ لڑ رہی ہے، تو میں نے یہ اس ترتیب میں بہت ساری ایسی خوبیاں ہیں، کسی موقع پہ آپ حضرات میں انشاءاللہ بتاؤں گا، بس اتنی بات ہے کہ آپ جا کے لیے ضرور ممبرشپ حاصل کریں۔ 10 روپے کی صرف رسید ہے، اپنے گھر کی جتنے افراد ہیں ان افراد کے ناموں کے ساتھ، یا اپنے والد ہیں، والدین موجود ہیں، ان کے ناموں کے ساتھ بھی الگ الگ رسید بنوا دیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. هو الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اللهم لك الحمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. جزا الله عنا محمدا ما وعده صلى الله عليه وسلم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرنا، اے اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جوانی کی عمر میں انبیاء علیہ السلام نے بہت سارے کام انجام دیے، اے اللہ ہم نوجوانوں کو بھی امت کے لیے، امت کی کامیابی، امت کی فلاح و بہبود کے لیے، امت میں اتحاد کے لیے ہم نوجوانوں سے بھی کام لے لیں۔ اے اللہ جو کچھ کرنا ہے جوانی کے میں جوانی کی عمر میں ہی کرنا ہے، اے اللہ اس عمر کو ضائع کرنے سے حفاظت فرما، اے اللہ اس عمر کو ضائع کرنے سے حفاظت فرما، اے اللہ فون کی ضرورت بقدر ضرورت استعمال کرنے والا بنا، ڈرتے ڈرتے فون کھولنے والا، ڈرتے ڈرتے فون بند کرنے والا بنا دے، وقت ضرورت بقدر ضرورت فون کو استعمال کرنے والا بنا، اے اللہ ہم سب کو بد نظری سے حفاظت فرما، چاہے فون کے ذریعے ہو، اے اللہ اخباروں کے ذریعے ہو، یا پھر اے اللہ راستے میں چلتے پھرنے کے دکانوں میں مالوں میں ہو، اے اللہ تنہا میں ہو یا اجتماعی میں ہو، اے اللہ چاہے پڑوس میں ہو یا گلی میں ہو، محلے میں ہو، اے اللہ خاندان میں ہو یا گھر میں ہو، بد نظری سے حفاظت فرما، اے اللہ بد نظری سے حفاظت فرما، حیا اور پاک دامنی ہمارے اندر عطا فرما، اے اللہ حلال مشغلہ، حلال روزی، اے اللہ حلال نعمت ہم سب کو عطا فرما، اے اللہ ہر نوجوان کو تجارت کا ذہن بنانے والا بنا دے، اپنی ملازمت کے ساتھ تجارت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ گھر میں جتنی افراد ہیں کام رہیں، اے اللہ بھائی اور والد، اے اللہ محبت کے ساتھ رہنے والا بنا، اے اللہ ماں باپ کو بھی اپنے اولاد کو محبت دینے والا بنا، تاکہ باہر کی محبت تلاش نہ کرنے والے بنے، گھر کی محبت ہی ان کے لیے کافی ہو جائے، اے اللہ محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ گھر میں رہ کر زندگی گزارنے والا بنا، اے اللہ آج کل کے نوجوان، اے اللہ یورپ میں، اے اللہ اپنے ماں باپ کو اپنی ملازمت کی خاطر نہ جانے کتنے ماں باپ اپنے سود کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ نہ جانے کتنے ماں باپ اپنے بچوں کے قرضے سے پریشان ہیں، اے اللہ نوجوانوں کو بے جا قرضے سے حفاظت فرما، اے اللہ بغیر قرض کے معاملے کو آسان فرما، یہ قرض حسنہ کے ذریعے سے اے اللہ کام کو آسان فرما، اے اللہ جو قرض میں ڈوبے ہیں غیب سے ان کے قرض کے بوجھ کو آسان فرما،
اے اللہ قرض کے بوجھ کو آسان فرما، اے اللہ جو نوجوان بچے ہیں، اے اللہ جو لوگ اپنی تجارت میں ملازمت میں لگے ہیں، اے اللہ انہیں صحت عطا فرما، صحت کا خیال کرنے والا بنا، اے اللہ صحت کا خیال، صحت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم نوجوانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھنے والا بنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کی قربانیوں کو پڑھنے والا بنا، اے اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کی قربانی کو پڑھنے والا بنا، محمد بن قاسم کی قربانی کو پڑھنے والا بنا، اے اللہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی داستان حیات کو پڑھنے والا بنا، سلطان صلاح الدین ایوبی ٹیپو سلطان، مسلم حکمراں، اے اللہ جو اولیاء اللہ گزرے ہیں، صحابہ گزرے ہیں، ان کی تاریخیں پڑھ پڑھ کے اپنی زندگی تبدیل کرنے والا بنا، فلسطین کی تاریخ کو پڑھ کر اپنے اندر اے اللہ جرأت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اب تک بہت پیسے ہم نے خرچ کیے وکیلوں کی چکر میں، سر کے بعد منڈوانے کی چکر میں، چائے کی چسکیوں کے چکر میں، کبھی نوجوانوں کی زندگی بدلنے کی ذمہ داری بھی ہے اللہ ان کے اندر عطا فرما، اے اللہ نوجوانوں کو اپنی زندگی تبدیل کرنے والا بنا، اے اللہ اپنے نونہالوں کی فکر کرنے والا بنا، اے اللہ اپنے ننیال ددیال کے قبرستان کا جائزہ لینے والا بنا، تاکہ پتہ چلے دنیا میں آئے ہیں تو جانے کے لیے، کوئی آیا نہیں رہنے کے لیے، ہر ایک دنیا سے رخصت ہونا ہے، اے اللہ صاحب کہف کے وہ ایک نوجوان باحیا نوجوان سورہ بروج میں عبداللہ بن فامر کی وہ اے اللہ وہ پاک دامنی و حیا، اے اللہ جو تو نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، اے اللہ ان باقیات کو پڑھ کر ہمارے نوجوانوں کو بھی اپنی جوانی کو بیدار بنا، اپنی جوانی کو حیا بنا دے، اے اللہ اپنی جوانی کو بیدار بنا دے، اپنی جوانی کی حفاظت کرنے والا بنا، اے اللہ انسان ہر معاملے میں ترقی کرتا جا رہا ہے، اپنے ذہن سے بھی اپنے پاک و صاف کے معاملے میں خیال فکر کرنے والا بنا، اے اللہ انسان کی ترقی کے لیے ماں باپ بھی فکر ہے، اے اللہ آنے والی بیویاں بھی فکر مند ہیں، اے اللہ ہم نوجوانوں کو نیک و صالح بنا، فرمانبردار بنا، خدمت گزار بنا، اطاعت گزار بنا، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما، خصوصاً محمد زید نصیر الدین کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، شفا عطا فرما، قوت عطا فرما، قوت جسامت عطا فرما، اے اللہ شہید سلطان محمد عمران کو رہنیا، اے اللہ ان کو اپنے مقصد میں اپنے کاروبار میں ترقی عطا فرما، اے اللہ حمان علی کو صحت و عافیت عطا فرما، محمد حلیم کو صحت و عافیت عطا فرما، اے اللہ الحاج محمد شرف الدین صاحب کی مغفرت فرما، جعفر صاحب کی مغفرت فرما، حاجرہ فاطمہ صدیقہ صاحبہ، عارف اللہ بیگ، سلطان بیگ، کریم النساء بیگ، عثمہ خاتون کو اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ انہیں کروڑ چین سکون راحت اطمینان آمین عطا فرما، اے اللہ جمان علی کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، اے اللہ جن کے والدین بیمار ہیں نام بنام سب کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، اے اللہ جو نکاح کے انتظار میں ان کے نکاح کو آسان فرما، بیوہ ہے، طلاق شدہ ہے، خلا شدہ ہے، نکاح ثانی کرنے کی توفیق عطا فرما، نکاح ثانی کو آسانی کا معاملہ فرما، عمر کو بھی آسانی کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم نوجوانوں میں بڑے بوڑھوں میں سب میں اتحاد پیدا فرما، اے اللہ فلسطین کی حفاظت فرما، اے اللہ معصوم بچوں کی حفاظت فرما، اے یمن اور ملک شام لیبیا اور کی حفاظت فرما، مسلم ممالکوں کی حفاظت فرما، سرزمین ہند کی حفاظت فرما، اے اللہ پورے ہندوستان میں جمعیت علماء ہند کی جو ممبرشپ چل رہی ہے، اے اللہ مسلمانوں کو بڑھ چڑھ کر اس میں ممبرشپ بننے کی توفیق عطا فرما، تاکہ اپنی اتحاد کے ذریعے سے حکومت کے آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کرنے کی جرأت ہو سکے، تاکہ ہماری مسجدیں محفوظ ہوں، ہماری خانقاہیں محفوظ ہوں، ہماری درگاہیں محفوظ ہوں، ہماری عبادت گاہیں محفوظ ہوں، ہمارے مدارس و مکاتب محفوظ ہوں، ہمارے نوجوان کی عزت محفوظ ہوں، ہمارے نوجوان کو بے قصور قید کرنے سے محفوظ کیا جائے، اے اللہ مسلمانوں کی کامیابی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والی تنظیم بلا مذہب جمعیت العلماء کے اندر اتحاد کے ساتھ پورے برادری کو ساتھ لے کر چل رہی ہے، اس میں خیر عطا فرما، جن جن لوگوں نے اس میں تعاون دیا ہے، جن جن لوگوں نے اس کا سپورٹ کیا ہے، اے اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما، اے اللہ اس مسجد میں جتنے حضرات بیٹھے ہیں نام بنام ہر ایک کے، اے اللہ دل کے جائز ارادوں امید اور ارمان کو تو قبول منظور
فرما، اے اللہ جو مانگا اسے بھی قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی عطا فرما۔ اس چھوٹی موٹی دعا کو اپنے فضل کرم سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پھر قبول منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔